على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورہ بنی اسرائیل پہلی آیت میں اللہ کریم نے معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں جو معراج کا ذکر ہے وہ مکے سے لے کر مسجد اقصی سے لے کر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، اور آگے سورہ نجم میں پھر آپ علیہ السلام کی جو معراج کا ذکر ہے وہ آسمانوں تک ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک قلیل حصے میں اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم آپ ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو آپ علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان، جنت کی سیر، رب سے ملاقات، پھر واپس آئے، 50 نمازیں اللہ نے آپ کو تحفہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تحفہ، اور جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش، یہ اللہ نے تحفہ دیا۔ 3 تحفے، اور آپ علیہ السلام رات کی قلیل حصے میں واپس جو ہے مکے پہنچے، یہ معراج کا ذکر ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے کہ میرے علاوہ کوئی اپنا کارساز نہیں بنانا، میں تمہارا خدا ہوں۔ ذریۃ ان حملنا مع نوح، ٹھیک ہے، کچھ ایسے لوگ تھے جو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے۔ انہ کان عبدا شکورا، وہ ہمارا بندہ تھا، شکر گزار بندہ۔ وقدینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ ضرور ہم تمہیں ضرور آزمایا جائے گا 2 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ جب ہم نے ان پر بھیجا اپنے بندے، بخت نصر ایک بڑا بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ اس کی جو ہے تباہی مچائی، تو وہ ڈھونڈتے تھے آپ کو شہر میں، اور جو اللہ نے حکم، جو اللہ نے فرمایا وہ کر کے رہا، ٹھیک ہے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے دوبارہ تم پر لٹایا تم کو، تمہیں مال دیے، بیٹے دیے، اور بہت سارا سامان دیا آپ کو۔ اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کرو گے، اگر برائی کرو گے تو تمہارے نفس کے لیے ہے، یعنی کہ جو بھی بندہ نیکی کرے گا یہ تو ان کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے، کہ تم اگر نیکی کرو گے تو اپنے لیے ہے، برائی کرو گے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں، یعنی اس کا بوجھ تمہیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ ہم سب کے لیے، اگر ہم نیکی کریں گے تو اپنے لیے، جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں یہ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی پہ احساس نہیں ہے، اور اگر میں پڑھا رہا ہوں تو اپنے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، تو اپنے لیے نیکی کریں گے، اگر کوئی خطا کرے گا تو بوجھ اسی پر ہوگا۔ جب دوسرا وعدہ آیا لیسوء وجوہکم، تو وہ لوگ آئے، داخل ہو گئے مسجد میں، ٹھیک ہے نا، جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے، ٹھیک ہے، تو وَلِتَبِّرُوا مَا وَلَوْ تَتْبِيرًا، انہوں نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ آپ کا رب ان پر رحم اور تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ سرکشی کرو گے تو اسی طرح پھر تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور جہنم کے لیے ہم نے گھیرا بنایا ہے کافروں کے لیے، کہ کافر جہنم میں پہنچیں گے۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس کی طرف جو قائم ہے۔ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس پہلے رکوع میں معراج کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر قوم بنی اسرائیل کا ذکر، جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے بخت نصر بادشاہ بھیج کے ان کو سزا دلوائی دنیا میں ہی۔ دوسرا جو رکوع ہے اس میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے برائی کی، جس طرح آپ بھلائی مانگتے ہوئے نا، اس طرح جلدی کرتا ہے، بعض اوقات برائی کی دعا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ تم برائی کی دعا کرو، ایسا وقت بھی ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے،
اس لیے اپنے خلاف، اپنی اولاد کے خلاف، اپنے پیاروں کے خلاف کبھی بھی بد دعا مت دیں، کیونکہ اگر وہ کامیابی جو ہے وہ ایسا وقت ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہو، تو پھر دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے اوپر اور اپنے پیاروں کے اوپر بد دعا نہ کریں۔ اور اللہ نے فرمایا ہم نے رات اور دن کو یہ نشانیاں بنائی ہیں، رات کو مٹاتے ہیں دن سے اور دن کو رات سے مٹاتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ رات اور دن کو ہم بناتے ہیں رزق کے لیے، تاکہ آپ اللہ کا رزق ڈھونڈو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے سالوں کا حساب، دن آتا ہے پھر سال گنے جاتے ہیں، ہفتے گنے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کی تفسیر بیان کی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی جو ہے نا گردن میں ہم نے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن اس کو ہم پھیلا کے رکھیں گے۔ جو دنیا میں ہم عمل کرتے ہیں نا، کرام کاتبین یا موجود ہے لکھ رہے ہیں، تو قیامت کے دن وہ سامنے ہوگا۔ اللہ فرما گا اقرا کتابک، اب یہ نامہ اعمال خود پڑھ جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ کفا بنفسک الیوم، کافی آج تو خود اپنا محاسبہ کر، علیک حسیبہ، خود اپنا حساب کر۔ اس لیے فرمایا کہ جو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں محافظ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی میں بول رہا ہوں بس ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہ کہنے والا ہے نہ کرنے والا نہیں، اللہ حساب لینے والا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے لیے راستہ اختیار کرے گا، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا وہ سزا بھی وہی پائے گا، کوئی اور اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک رسول بھیجتے ہیں، رسول بھیجتے ہیں، پھر رسول انکار کرتے ہیں، پھر وہ قوم فاسق ہوتی، پھر عذاب بھیجتے ہیں۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، تو وہ ان کو جو مال والے ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں اس بستی کے، ان کی طرف حکم ڈالتے ہیں، رسول ان کو بتاتا ہے، وہ اس کے انکار کرتے ہیں، پھر ہم ان کو چورا چورا کر دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح کے علیہ السلام کا کئی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کا رب ان کے گناہوں سے باخبر ہے جو وہ کرتے تھے۔ جو من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ، جو دنیا کی تیزی کرے گا ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہیں گے، اور پھر اسے ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اور جو آخرت کی تیاری کرے گا تو وہ مومن ہے، تو اس کی تیاری کوشش وہ بھی قابل ستائش ہوگی۔ یعنی جو دنیا کے لیے دنیا کے لیے عمل کرے گا تو اس کو دنیا میں دیں گے، لیکن جو آخرت کے لیے کرے گا اس کو آخرت میں بھی دیں گے اور دنیا میں بھی دیں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء، ہر طرح سے ہم پھیلاتے ہیں، اس طرح بھی عطائیں پھیلاتے ہیں اور اس طرح بھی عطائیں پھیلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں میں کوئی کمی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ والآخرۃ اکبر درجات، آخرت میں بڑے درجات ہوں گے اور ان کی بڑی فضیلت ہوگی، یعنی بعض نبیوں کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہے، یہ یہاں اس کا ہے۔ تو لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ٹھیک ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا مت بنا بیٹھ، پھر تو کیا ہوگا، فتقعد مذموما مخذولا، تو بیٹھ جائے گا جس کی مذمت کی جائے، جو شکست خوردہ ہو جائے۔ اس لیے ایک ہی خدا کو مان۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جب یہ خاص طور پر بڑھاپے کو پہنچ جائے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو انہیں اف بھی نہیں کہنی، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، اور ان الفاظ کہنے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے پر بچھانے ہیں، یعنی عاجزی کرنی ہے، ان سے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما صغیرا، کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا تھا۔ بچپن میں جتنا والدین اپنی اولاد کے خیال رکھتے ہیں، والدین خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن اولاد کو تکلیف نہیں دیتے، تو یا اللہ تو ان پر رحم فرما، جو شفقت انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کی ہے،
آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسی شفقت کرتے ہیں، تو اللہ سے پھر دعا کریں بھی شفقت والا رویہ ہو۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا، اگر کسی سے خطا ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے رشتے داروں کو کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ان کو دینا ہے، ان کا حق دینا ہے، مسکینوں کا حق دینا ہے، مسافروں کا حق دینا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے۔ جو فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اگر تم اعراض کر لو اس سے جو اللہ کی رحمت آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو آپ ان کے لیے آسانی کی بات کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور آپ کیا کریں، یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی سوال کرے اور آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، تو آپ ان سے کہیں بھی اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا ہے مجھے یہ دے دیں، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، انہیں کہ آپ کا بھلا ہو۔ اور اگر ہے تمہارے پاس، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے نہ رکھ، دے دیا کر، ٹھیک ہے، لیکن سارا کچھ بھی نہ دے۔ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ، سارا ہی نہ دے دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تو بیٹھ جائے افسوس کرتا ہو، یار اب کیا کروں، کل کا کیا کرنا ہے، پرسوں کا کیا کرنا ہے، پورا مہینہ گزارنا ہے، تنخواہ تو لے لی ساری دے دی۔ ایسا بھی نہیں، جتنا ایک روٹین کے وائز اپنے اخراجات ہے وہ پورے کرو، باقی جو اضافی ہے وہ دو اللہ کی راہ میں۔ سب کچھ بھی نہ دو، ٹھیک ہے، اور بالکل بھی نہ دو ایسا بھی نہیں ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب رزق کو پھیلاتا ہے جسے چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور باخبر ہے۔ نہ روی کا حکم دیا کہ آپ نے میاں نہ روی سے رہنا ہے، اور فضول خرچی بھی نہیں کرنی اور بخل بھی نہیں کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، معیشت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کہ دو بیٹے یہ کھا لے گا وہ کھا لے گا، نہیں ایسا نہیں کہو۔ نحن نرزقکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان قتل کان خطا کبیرہ، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ انہ کان فاحشہ، یہ بہت برا یہ فحاشی اور بہت برا راستہ ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کرنا تو دور ہے لیکن اس کے قریب بھی نہ جانا، برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي، کسی جان کو قتل نہیں کرنا جو اللہ نے حرام کی ہے، ٹھیک ہے۔ ومن قتل مظلوما، ہاں اگر کوئی قتل کیا جائے مظلوم، ٹھیک ہے، پھر اس کے ولیوں کے سپرد ہے ہر چیز، کہ وہ کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں یا دیت لیتے ہیں، قصاص لیتے ہیں۔ اگر فلا یسرف فی القتل، لیکن اس میں زیادتی نہ کریں۔ زیادتی کیا ہے کہ دیت بھی لے لے اور پھر اس بندے کو مار دیں، ایسا بھی نہیں، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ تو یہاں معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کا ذکر اس رکوع میں سارا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ولا تقربوا مال یتیم، یتیم کا مال کے قریب نہ جانا، یعنی اس کا بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے یتیم ہو جاتے ہیں تو اس کا جلدی سے مال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا اس کے قریب نہ جانا۔ ہاں احسن طریقے سے، احسن طریقہ کیا ہے کہ یتیم آپ کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، وہ الگ سے پکائے گا، الگ سے رہے گا، تو بجلی کا بل ہے، کھانے کا بل ہے، ساتھ میں ملا لو ان کو تاکہ ان کا خرچہ کم ہو۔ کہاں تک، حتی یبلغ اشدہ، وہ جوانی کو پہنچے، جوانی کو پہنچ کے اس کا مال اس کو دے دو، جو اس کی جائیداد دے دو۔ واوفوا بالعہد، جب عہد کرو، وعدہ کرو، پورا کرو۔ عہد سے متعلق سوال ہوگا۔ واوفوا الکیل، کیل یعنی کہ ناپنا، اس میں کیا کرو، اس میں پورا پورا ناپو۔ اذا قلتم وزنو، اور تولو بھی اچھی طرح، ناپو بھی اچھی طرح، تولو بھی اچھی طرح، یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناپ تول میں کمی جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے، عدل انصاف اللہ کو پسند ہے۔ تو جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ان پر عذاب آ گیا، یا اللہ نے ناپ تول کے بارے میں فرمایا کہ اس میں بھی آپ نے پورا پورا کرنا ہے۔ ولا تقف ما لیس لک بعلم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ، ٹھیک ہے جی۔ ان السمع، بے شک سماعت، بصارت، دل، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ ولا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے مت چل، یہ ساری چیزیں اللہ بتاؤ، تکبر نہ کر۔ انک لن تخرق الارض، اس لیے کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔
वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना तो पहाड़ों को पहुंच सकता है, पहाड़ों की चोटियों को, तो लिहाजा तकबर न कर। हम्म? ये सारे काम अल्लाह के यहाँ बहुत नापसंदीदा हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ों का या इस रुकू में मुआशरे की इस्लाह के लिए बयान फरमाया। ज़ालिक मिम्मा औहा इलैक रब्बुक मिन हिकमा, ये बातें अल्लाह ने जो आपकी तरफ वही की हैं हिकमत से हैं, हिकमत की भरी बातें हैं। तकबर नहीं करना, ठीक है ना, और बदअहदी नहीं करनी, यतीम का माल नहीं खाना, अपनी औलाद को नहीं कत्ल करना, ठीक है, इसराफ नहीं करना, तो ये अल्लाह ने वही की आपके यानी आपकी तरफ। वला तजअल मअल्लाह इलाहन आखर, और खुदा के साथ किसी और खुदा को यानी शरीक ना करना, फिर तो जहन्नम में तो ऐसे छोड़ा जाएगा, पड़ा हुआ रहेगा। अफ अस्फाकुम रब्बुकुम बनीन, क्या तुम रब के लिए, हाँ, नहीं अपने लिए, अफ अस्फाकुम रब्बुकुम बनीन, तुम चुन तो हो अपने लिए बेटे, वत्तखज़ मिनल मलाइकति इनासा, और अल्लाह के लिए क्या चुनते हो, लड़कियां। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, कितनी बड़ी बात करते हो। यानी वो कहते हैं कि फरिश्ते जो है खुदा की बेटियां हैं, तो अल्लाह फरमाते अपने लिए तुम बेटे कहते हो, जो हमें बेटे होने चाहिए, उनको पसंद करते हो, और अल्लाह के लिए जो वो कहते हो कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह तो इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह फरमाता है ये चीज़ें इन्होंने जो अपनी तरफ से बनाई हैं, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये किस तरह करते हैं ज्यादती, कि अपने लिए बेटे पसंद करते हैं और खुदा के लिए कहते हैं ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लियज़क्करू, हमने कुरान की आयत को हर तरह से उसकी तफसील, उसको फेर फेर के बदल बदल के बयान किया है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन इसकी इनकी नफरत और इनकी दिल की सख्ती में और इजाफा होता है, कुरान नाजिल होता है। कुल लौ कान माउ आलिहतुन, तुम कहो अगर खुदा कोई और होता, कमा यक़ूलून, जैसे ये कहते हैं, इधर लब्तगू इला दिल अर्श सबीला, फिर तो फिर आप अर्श की तरफ कोई रास्ता ढूंढते हैं, देखो खुदा और भी है कोई। अल्लाह पाक जो कहते हैं वो बुलंदी वाला है, उसकी तस्बीह करती जमीन आसमान, सात जमीन सात आसमान, जो कुछ भी है सब उसकी तस्बीह करते हैं, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझते हैं। यानी जमीन में जो कुछ भी उसकी तस्बीह कर रहा है। वइदा क़राअतल कुरान, जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम उनके दरमियान और काफिरों के दरमियान एक हिजाब बना देते हैं, और हमने उनके दिलों में अकिन्नतन, टाट रख दी है, यानी कि उनके दिलों में ऐसा है कि अन यफ़क़हू फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में टाट है और उनके दिलों में वो सख्त कर दिया कि वो कुरान को समझें, क्योंकि उनके दिलों पर लग गई ये मुहर है। वइज़ा ज़करत रब्बक फ़िल कुरान वहदहू, जब आप अपने रब का, अकेले रब का कुरान में जिक्र करते हैं, वल्लौ, मुंह फेर, अला अदबार, पीठ फेर के भाग जाते हैं नफरत से। यानी कुफार का जो तरीक़ेकार था, कुरान को सुनते थे भाग जाते थे, उसका जिक्र अल्लाह ने यहाँ फरमाया। नहनु आलम बिमा यस्तमिऊन बिही, हम जानते हैं कि गौर से आपको सुनते हैं। इद यस्तमीऊन अलैक, इसलिए सुनते हैं कि ईदहुम नजवा, रात को इसके बारे में बातें करें, और कहते हैं कि ये इन पर क्या हुआ है, इन पर जादू हुआ है। इल्ला रजुलम मसहूरा, तो इन पर जादू हो चुका है। उन्जुर कैफ दरबू लकल अमसाल, आप देखें कि आपके लिए किस तरह की मिसालें बयान करते हैं। और कहते हैं कि क्या हम हड्डियां हो जाएंगे रेजा रेजा होके, फिर हम दोबारा जदीद, फिर दोबारा ये नए पैदा होंगे। कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, हाँ हाँ, तुम पत्थर हो जाओ या लोहे हो जाओ। औ खल्क़म मिम्मा यकबुरु फी सुदूरिकुम, या इससे और कोई चीज तुम्हारे दिलों में है जो इससे भी मजबूत है, वो हो जाओ। फसयक़ूलून, अनकरीब कहोगे कि मैं उईदुन, हमें किसने लौटा दिया। अभी तो कहते हैं ना कि हम हड्डियां हो जाएंगे, मरेंगे, हड्डियां हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, उसके बाद हम कैसे उठेंगे। अल्लाह फरमाते हड्डियां तो कुछ भी नहीं, तुम पत्थर हो जाओ या लोहा हो जाओ, कोई और जो तुम्हारे दिल में वो हो जाओ, अल्लाह तुम्हें लौटाएगा। जब फिर दोबारा उठोगे ना, फिर कहोगे हाय हमें किसने उठा दिया। कुल फरमा दी अल्लाजी, उस जात ने फतरकुम अव्वल मर्रा, जिसने पहली मरतबा तुम्हें पैदा किया था ना, उसने अब तुम्हें दोबारा उठाया है। तो ये अल्लाह ने बेहतरीन उनको अंदाज से समझाया कि मरने के बाद उठना है, क्योंकि उनका अकीदा ये नहीं था। तो ये बहुत बड़ा अकीदा है, इय्याक नअबुदु मालिक यौमिद्दीन, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन।
یوم جزا کا مالک، یہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي أَحْسَنَ، میرے بندوں سے کہیں کہ جب وہ بات کریں نا اچھی طرح سے بات کریں، اس لیے کہ شیطان تو بیچ میں کیا ڈالتا ہے، لڑائی ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں۔ اگر ان یشاء یرحمکم، اگر چاہے تم پر رحم کرے یا چاہے تم پر عذاب کرے، وما ارسلناک علیہم وکیلا، تو ہم آپ کو ان کے یعنی ان کے لیے ہم نے آپ کو ذمہ وار نہیں بنایا۔ اللہ جس پر چاہے رحم کرے، اللہ جس پر چاہے عذاب کرے، تو آپ اس کے ذمہ وار نہیں ہیں۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بس تبلیغ کرنا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب جانتا ہے جو زمین میں آسمان ہے، اور ہم نے فضیلت دی نبیوں کو، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ داؤد کو میں نے زبور عطا کیا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِي زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، آپ قل فرما دیے، بلاؤ ان لوگوں کو جو تمہارا زعم، تمہارا گمان ہے کہ یہ خدا ہیں اللہ کو چھوڑ کے، یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے کہ یہ تنگی کو تم سے دور کر دیں، یہ ہٹا دیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون، یہ لوگ جس کو پکارتے ہیں نا، رب کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، تو ویرجون رحمتہ ویخافون عذاب، وہ لوگ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خدا بناتے ہیں، تو وہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اصول رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بھی بستی نہیں ہے الا مگر ہم جب اس کو ہلاک کرتے ہیں قیامت سے پہلے یا اسے عذاب دیتے ہیں۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں کیا ہے، لکھا ہوا ہے۔ جو بھی چیز کسی بھی بستی کو ہم ہلاک کرتے ہیں، ہلاکت اس میں یعنی لوح محفوظ میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اگلا جو رکوع ہے اس میں شیطان اور آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ااسجد لمن خلقت طینا، کہ اس کو میں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی، تو آپ دیکھیں اس کو آپ نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تم مجھے مہلت دے قیامت کے دن تو میں اس کی جو ہے نا وہ نسل کو بہکا دوں۔ شیطان نے اللہ سے کہا، اللہ نے فرمایا جا، تو اور تیرے سارے پیروکار سب جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی آواز دے کے اپنے پیادے اپنے سوار سارے چڑھا دے، تو ان کو جتنا کر نہ سکتا ہے کر۔ وما یعدم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ کیا، صرف دھوکے کا ہے۔ میرے بندے پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، یہاں یعنی کہ یہاں تک جو آیات ہیں رکوع میں شیطان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس بارے میں جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ ہجر میں، ربکم الذی یزجی لکم الفلک، ہمارا رب وہ ہے جو پھاڑتا ہے بحر کو، جو کشتیاں چلتی ہیں پانی کو پھاڑتی ہیں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس سے اللہ کا فضل ڈھونڈو۔ بہت سارے لوگ سمندروں میں سفر کرتے ہیں، وہاں سے بہت کچھ مچھلیاں لیتے ہیں، جھینگے لیتے ہیں، بہت کچھ وہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے، تم ان خداؤں کو بھول جاتے ہو جن کو تم خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ جب ہم تمہیں نجات باہر آ گئے تم پھر منکر ہو جاتے ہو۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ دوبارہ پھر خشکی سے پھر تم سمندر کی طرف جاؤ، اس وقت پھر تم کیا کرو گے؟ جب اللہ تم پر ہوائیں بھیجے گا اور تمہیں غرق کرے گا، پھر اللہ کے علاوہ تو کوئی تم کارساز نہیں پاؤ گے۔ یہ اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ تم نے ایسا کیا، خدا کی نافرمانی کی، وہاں کہتے ہیں کہ یا اللہ بچا لے، ہم تیری عبادت کریں گے، باہر آ کے پھر شرک کرتے ہو تو دوبارہ نہیں آنا تم نے سمندر میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے عزت دی ہے، ہم نے اس کو اس میں خشکی اور تری میں ہم نے اس کو سوار کیا، یعنی اسے بہت ساری چیزیں دی جس پہ اس کا کنٹرول ہے، ہم نے اس کو رزق دیا اور اس کو بہت ساری مخلوقات پر ہم نے اس کو فضیلت دی۔ تو یہاں اس آیت میں یعنی انسان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ کرمنا بنی آدم کو ہم نے عزت دی۔
اب اگلا جو رکوع اس میں قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، تمام گروہوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اور جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا اس کتاب کو پڑھیں گے، ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا۔ جو دنیا میں اندھا ہے یعنی تو وہ آخرت میں اندھا ہوگا، یعنی جو دنیا میں گمراہ ہے آخرت میں بھی گمراہ ہوگا، اسے کوئی نام اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وہ قریب تھا کہ وہ آپ کو اس چیز سے پھیرنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر آپ تھے، تاکہ آپ ان کی طرف جھک جائیں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ مشرکین نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی بات کرتے ہیں، ایک سال آپ جو ہے ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم اپنے خدا کی بات کریں، یعنی جو ہے وہ شرک کرتے رہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قریب تھا کہ آپ اس کی طرف آتے، لیکن اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے کیوں جو ہے وہ آپ نے بچا دی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو۔ اگلا جو رکوع ہے وہ تہجد، نماز اور حق اور باطل کے بارے میں ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ نے نماز قائم کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، سورج کے نکلنے سے رات تک، اور فجر وقت کے جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور تہجد کی نماز آپ کے لیے مزید اضافہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ وقر رب بھی، پھر آپ نے دعا کرنی ہے اللہ جب مجھے کہیں داخل کر دے صدق سچائی کے ساتھ، اور کہیں لے جا تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور آپ نے یہ کہنا ہے قل جاء الحق، حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل کا کام یہ جانا۔ یہ خاص طور پر جب آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور بتوں کو گرا رہے تھے تو آپ یہ پڑھ رہے تھے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں جو ہم نازل کرتے ہیں یہ شفا ہے، رحمت مومنین کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے، شفا مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ہاں ظالموں کے لیے ان کو خسارہ اس مراد سے ہے کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ دائیں طرف ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اسے تکلیف پہنچتی تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، یعنی انعام ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب اسے تکلیف ملتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، تم کو ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے کام کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ نے خاص طور پر روح سے متعلق اور قرآن پاک کو دوبارہ جو ان کی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے، لوگوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، اس لیے یہ الگ سے ایک جہان ہے جو اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کا جسم ہے، ایک ساتھ کیا ہے اس کی روح ہے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا، اگر ہم چاہیں لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي، تو ہم لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، پھر آپ اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہ پائیں مگر رحمت جو اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کہیں کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، جن اور انس، ٹھیک ہے، اس قرآن کی مثل لے آئیں تو نہیں لا سکتے، اور بعض کی امداد بھی کریں، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، یہ بے نظیر ہے۔ اور ہم نے قرآن پاک کی آیات پھیر پھیر کے بتائی ہیں، ہر طرح سے مثالیں بتائی ہیں، تاکہ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفْرًا، اکثر لوگوں نے اس کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ کافروں نے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ زمین سے باغات، یعنی کھیت ہی اور کھیتیاں اگیں، یا آپ کا ایک باغ ہونا چاہیے کھجوروں کا، انگوروں کا، پھر اس میں نہریں بہنی چاہیے، اور تو اس کے سما، یا آسمان سے آپ ٹکڑے آپ اتار دیں، جو آپ کہتے ہیں کہ خدا کا عذاب آئے گا تو وہاں سے بھلے ٹکڑے آ جائیں، یا اللہ تمہارا خدا کوئی ایسا عذاب لے آئے، یا فرشتے آ جائیں سامنے، ٹھیک ہے، تب ہم آپ کو مانیں گے۔ یا آپ کے لیے ایک گھر ہونا چاہیے زخرف کا، یا آپ یہاں سے آسمان سے یا چڑھ جائیں اوپر، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور آپ اگر آسمان پر چڑھ بھی جائیں نا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہاں سے کتاب اٹھا کے لے آئیں، ہم اس کو پڑھیں۔ اس طرح کے دعوے انہوں نے آپ علیہ السلام سے کیے، تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا آپ نے یہ کہا ہے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، میں ایک انسان ہوں اور رسول ہوں۔
اب اتنے میں نے تمہیں یہ معجزات نہیں دکھانے، جتنے تم نے مانگے وہ دکھا دیے۔ اب یہ میرے پاس باغات ہوں اور نہریں بہ رہی ہوں اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہو، میں تو نذیر ہوں، ڈر سنانے والا ہوں، میں تو بشیر ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ تمہارے اتنے مطالبے جو ہے نا، یہ اللہ فرماتے ہیں آپ نے اتنا کہنا کہ میں انسان ہوں، جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، لوگوں کو کیا چیز منع کر رہی ہے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آئیں؟ ٹھیک ہے، بس یہ بات ان کو روکے رکھی ہے کہ اب اللہ بشر رسول، اللہ نے ایک انسان کو نبی بنا کے بھیجا ہے، اس وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، ہاں تم کہو کہ اگر دنیا میں فرشتے چل رہے ہوتے نا تو پھر ہم آسمان سے فرشتے رسول بنا کر بھیجتے، جب دنیا میں انسان ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انسان آئیں گے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، مانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ ہدایت والا ہوگا، جس کو اللہ گمراہ کرے گا آپ جتنے بھی کوشش کریں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اور گمراہی میں بڑھتے جائیں گے۔ اگلا جو رکوع ہے پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو 9 نشانیاں دی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیدا، عصا اور دیگر نشانیاں جو دی اس کا ذکر ہے۔ قال قد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، بے شک آپ جانتے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے آسمان و زمین پر یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، ٹھیک ہے، میں تمہیں گمان کرتا ہوں اے فرعون تباہ حال۔ فاراد ان یستفزهم من الارض، اس نے بھی ارادہ کیا وہاں سے بھاگنے کا، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے، فاغرقناہ، تو ہم نے اسے غرق کر دیا اور جو اس کے ساتھ تھے تمام قوم نے کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ وقلنا من بعد لبنی اسرائیل، اور بعد میں نے بنی اسرائیل سے کہا تو آپ نے ان کی جگہوں پر رہنا ہے۔ اللہ نے ان بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے مکان عطا فرمائے، وہ اس کے وارث بن گئے۔ وبالحق انزلنا وبالحق نزل، ہم نے اس قرآن کو حق ساتھ نازل کیا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کون ہیں؟ آپ خوشخبری دینے والے ہیں، آپ ڈر سنانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقرآن فرقنا لتقرؤ علی الناس علی مکث ونزلناه تنزیلا، اور قل آمنوا بی او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبل، آگے پھر وہ ان چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ اگلی جو صورت ہے وہ ہے سورہ کہف، اس میں بہت سارے واقعات ہیں، جس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، دو بھائیوں کا، دو دوستوں کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہر جمعے سورہ کہف پڑھے، یا سورہ کہف کی جس نے 10 آیتیں حفظ کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، بہت خطرناک فتنہ ہوگا دجال کا۔ اور جو شخص سورہ کہف کی ہر جمعے تلاوت کرتا ہے، یہ ایک تجربہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قرض سے بچا لیتا ہے۔ اگر کسی پر قرض ہے اور وہ ہر جمعے سورہ کہف پڑھتا ہے تو ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ اس کا قرض اتر جاتا ہے۔ یہ میں نے تجربہ دیکھا ہے، کیا بھی ہے، کہ آپ پر اگر قرض ہے، آپ ہر جمعے صبح کا ٹائم یا شام کے ٹائم آپ نے جو سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس رب کی تعریف اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ قیاما لینذر باسا شدیدا، تاکہ ڈرائے اپنی طرف سے اور خوشخبری دے مومنوں کو، اور جو جنہوں نے اچھی عمل کی ان کے لیے نیکیاں ہیں، وہ رہیں گے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رہیں گے، اور ڈراتا ان لوگوں کو جو خدا کے لیے اولاد بناتے ہیں، جنہیں اس چیز کا علم نہیں، نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے، بہت بڑی باتیں کرتے ہیں منہ سے، جب کوئی کہے اللہ کی اولاد ہے تو بہت بڑی باتیں، اور یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، آپ اپنا زیادہ پریشان نہ ہوں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے نا اے محبوب، آپ زیادہ اپنے اوپر پریشانی کو نہ لائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام کو فرما رہا ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا،
کیا آپ نے گمان نہ کیا کہ کہف والے جو ہم نے ان کا قصہ بیان کیا ہے وہ کتنا عجیب تھا کہ ایک عید الفطر تو الکہف ہے، یہ نوجوان غار کے پاس آئے، فقال ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما اور ہمارے لیے آسانی عطا فرما۔ فضربنا علی آذان فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کی سماعت پر 30 سال جو ہے نا وہ ان کو سلا دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہلے بتا رہا ہے، پھر آگے مزید وضاحت فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کو ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھے کچھ، تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے، ہم نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا، پختہ ان کا ایمان تھا۔ تو وہ جو بادشاہ کے سامنے اس کام کھڑے ہوئے، تو کیونکہ بادشاہ جو تھا وہ اپنی عبادت کرتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی بات کرتے ہیں، رب کے علاوہ کسی کو ہم شریک نہیں کرتے۔ ہاؤلائے قوم اتخذوا من دون آلہ، یہ جو ہماری قوم ہے یہ تو کسی اور کو خدا بنا لیتی ہے، ہم کسی اور کو خدا نہیں بنائیں گے۔ اگر کوئی اور خدا ہے تو کوئی لے آئیں کوئی دلیل، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے۔ تو وہ لوگ الگ ہو گئے اپنی قوم سے، ٹھیک ہے، اور وہ صرف اللہ ہی کی بات کرتے تھے۔ پھر بادشاہ کے ڈر سے پھر وہاں سے نکلے اور کہف کی طرح آئے، ینشر لکم ربکم برحمتہ، آپ کے رب کی رحمت نے ان کو گھیرے میں لے لیا، انہیں اچھی جگہ دی، ٹھیک ہے، یعنی ایک غار میں آ کے چھپے۔ یہ پیچھے واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ پیچھے جو ان کے بادشاہ تھے اور ان کی فوجیں تھیں ان کے پیچھے پڑی اور یہ نکل کے غار میں آ گئے، تو اس غار میں وہ سو گئے۔ آگے آئے گا کہ 309 سال تک سوئے رہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب سورج صبح جو ہے نکلتا تو غار کی دائیں طرف ہو جاتا، اور جب غروب ہوتا غار کی بائیں طرف ہوتا، تاکہ وہ کھلے میدان میں ہے، کسی لحاظ سے ان کو گرمی نہ لگے۔ اللہ نے اس انداز سے ان کو وہاں سلا دیا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی میں سے ہے کہ 309 سال تک سوئے رہے اور ان کا جسم سلامت رہا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت پا سکتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے آپ اس کے لیے کوئی مرشد یعنی سیدھی راہ دکھانے والا نہیں پائیں گے۔ آپ انہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یعنی اتنا عرصے سے آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے پہلو بدلتے ہیں، تو ہم سے مراد یہ کہ اللہ کی طرف سے فرشتے ان کے پہلو بدل رہے ہیں، ایک پہلو پر پڑے رہیں گے تو سوکھ جائیں گے، اور ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے دربان بن کے۔ اگر آپ نے ان کو دیکھ لیا تو آپ ہیبت سے آپ کو بڑا رعب طاری ہو جائے گا ان کا، ٹھیک۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں بحث مباحثہ کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا بھائی ہم کتنا، یعنی پھر جاگے 309 سال کے بعد جاگے، انہوں نے کہا جی ہم کتنا عرصہ رہے ہیں؟ کسی نے کہا ایک دن یا آدھا دن یہاں آرام کیا ہوگا، بہرحال اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ان کا جی کچھ سامان لے کے نا ایک بھائی کو ہم شہر کی طرف لے جاتے ہیں، بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے کھانا شانا لے آئے، ٹھیک ہے، تو وہ احتیاط سے جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کہیں بادشاہ پکڑ نہ لے۔ تو وہ اتنے عرصے کے بعد 309 سال کے بعد وہ جاتا ہے، وہ اپنے سکے وغیرہ دکھاتا ہے، تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو وہ پھر بھاگ کے پھر کار کی طرف آ جاتا ہے، پھر سو جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، پھر لوگوں نے پھر اس کے یعنی کہ وہ پھر اندر غار میں سو گئے، اللہ نے ان کو پردے میں ڈال دیا، اور وہاں پھر لوگوں نے ان کے لیے باہر سے ایک دیوار بنا لی، مسجد بنا لی۔ اب اس میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ کتنے ہیں، وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، ٹھیک ہے، 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ قل ربی اعلم بعدتہم، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ان کی عدت، ان کی جو ہے تعداد اللہ جانتا ہے، لوگ نہیں جانتے۔ تو آپ یہ اندازے نہ لگا، لیکن ہیں وہ ان کا ایک گروہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے نکلے تھے۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف والوں کا ذکر فرمایا۔ اور اگلا جو رکوع اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تم کسی کام کے لیے ارادہ کرو تو یہ نہ کہو کہ میں نے کام کرنا ہے، بلکہ کہو انشاءاللہ، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہ مت کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، مگر یہ کہو ان شاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ان شاء اللہ، اور اپنے رب کو یاد کرو، بھولو نہ۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا تسعا،
تو وہ کہف میں جو غار میں رہے کتنے سال؟ 300 سال، اور اس میں 9 کا اضافہ کر دے، یعنی 309 سال۔ اللہ جانتا ہے بما لبث، جو وہ ٹھہرے، اللہ ہی غیب جانتا ہے زمین و آسمان کا، ٹھیک ہے نا۔ اب صرف بھی واسمع، کتنی اس کی بصارت ہے، کتنا وہ سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں اور نہ اس کو کوئی شریک ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، آپ نے تلاوت کرنی ہے جو آپ کی رب کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے، کہ اس میں کلمات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ نے ان سے آنکھیں نہیں پھیرنی، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیاروں کا ذکر فرمایا کہ کہیں بھی اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جو جنتی ہیں ان کے لیے ہم نے پہلے تو جہنمیوں کا ذکر فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم میں جب پانی ملے گا کھولتا ہوا ملے گا، جب چہرے کے قریب جائے گا تو ان کا چہرہ ہی سارا لٹک جائے گا، اتنا خطرناک پانی ہوگا۔ اور ایمان والے ہیں ان کو ہم بہت زیادہ صلہ بھلائیاں دیں گے، جنت عطا فرمائیں گے، ان کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، بہترین لباس ہوگا ان کا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے انعامات کا ذکر فرمایا۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں دو دوستوں کا ذکر ہے، ایک مسلمان ایک کافر ہے۔ یہ مسلمان کافر ہے لیکن آیت سے پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ انہیں دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، جعلنا لأحدہما جنتین، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے باغ رکھے، انگوروں کے باغ تھے، وحففناہما بنخل، باغ کے ساتھ پھر بڑے بڑے کھجور کے درخت تھے، اور وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان ہم نے زراعت رکھی۔ یہ کمال کا باغ تھا کہ دو باغ تھے، جنتین، انگوروں کے دو باغ تھے، انگوروں کی بیلیں ہوتی ہیں، اور ارد گرد پھر درخت تھے بڑے بڑے کھجوروں کے، اور بیچ میں جو جگہ بچتی تھی اس میں زراعت تھی۔ یہ دونوں باغوں نے بڑا بہترین پھل دیا اور کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اس کے بیچ میں ہم نے نہر بھی بہا دی۔ یہ بھی کمال کہ باغ میں پانی کی فراوانی بہت اہم ہے، اور پھل بھی پورے پورے تھے۔ تو جو اس کا مالک تھا وہ بات کرتے ہوئے آیا اپنے دوست کو لے کے، اس نے کہا جی میرے پاس مال بھی بہت زیادہ ہے، نفری بھی زیادہ ہے، میرے پاس بندے بھی زیادہ ہیں اور میرے پاس مال بھی زیادہ ہے۔ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ یہاں رہوں گا، میرا خیال نہیں کہ قیامت آئے گی، اگر قیامت آ بھی گئی تو میں دوبارہ جب اٹھایا جاؤں گا تو میں اس سے زیادہ مال رکھوں گا، میرے پاس اس سے زیادہ باغات ہوں گے۔ قالوا صاحب، تو اس کے ساتھی نے اس کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو اکفرت بالذی خلقک، تو اس خدا کا انکار کر رہا ہے، اس سے کفر کر رہا ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا جب تو نطفہ تھا، ٹھیک ہے، پھر تمہیں اس نے ایک بنایا۔ خدا تو ایک ہی ہے، ولا اشرک بھی ربی احدا، میں تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ پہلے والا جو تھا جس کے بعد باغات تھے وہ قیامت کا انکار کرتا تھا، کہتا قیامت نہیں آئے گی۔ یہ اس کو بتا رہا ہے کہ بھی خدا کا شریک مت بنا، قیامت کا انکار مت کر اور تکبر مت کر، تیرے پاس باغ ہیں تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ولولا اذ دخلت جنتک، جب تو اس باغ میں داخل ہوا تھا نا تجھے کیا کہنا چاہیے؟ قلت ما شاء اللہ، یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے، باغ دیے ہیں، تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہنا چاہیے تھا، تو تم تکبر کر رہا ہے۔ ان ترانے انا اقل منک مالا وولدا، اور تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تیرے سے مال میں کم ہوں، اولاد میں کم ہوں، تو اور تکبر کر رہا ہے۔ اگر میرا رب چاہے تو مجھے تیرے باغ سے بھی زیادہ باغ عطا فرما سکتا ہے، میں اس کو ماننے والا ہوں، اور تیرے باغ پر اللہ ایسی ہوائیں ڈالیں آسمان سے کہ راکھ ہو جائے تیرا باغ سارے، ہاں، اور تو کچھ بھی نہ پا سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خدا سے ڈر، تو تکبر کر رہا ہے۔ تو وہ کوئی اللہ کا پیارا تھا، جو اس نے کہا ایسا ہی ہو گیا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، تو اس کے پھلوں کا احاطہ لیا گیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، احاطہ کیا گیا یعنی اچانک رات کو ہوائیں چلی اور ہر چیز تہس نہس ہو گئی، تو وہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے پریشان ہوا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ سارے جو باغ تھے نا وہ الٹے پڑے ہوئے تھے، سارے درخت الٹے،
اور جو اس نے خرچ کیا وہ بھی گیا، اس پہ بھی کتنا کف افسوس مل رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، اتنے لوگ میں نے مزدور لگائے ہوئے تھے، ان کی مزدوری بھی میرے ذمہ آ گئی، اور میرا ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ، اور میرے پاس تو ایسا گروہ بھی نہیں کہ خدا کے مقابلے میں میری مدد کرے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اللہ فرماتا ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کام اللہ کے ہیں، اللہ ہی کا اختیار ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے مال پر، دولت پر جو ہے وہ تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی پر جو ہے وہ توکل کرنا چاہیے۔ تو یہ دو دوستوں کی ایک مثال ہے، میں نے مختصر بتائی، اس پر میں نے کافی بیانات کیے ہیں، غور سے آپ اس کو پڑھیں گے، ایک ایک چیز سے آپ نقطے نکال سکتے ہیں کہ کس طرح پھر اس کا مال کیا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ انہیں دنیا کی مثال بتائیں محبوب، یہ پانی کی طرح ہے دنیا کی مثال، جب پانی اترتا ہے سبزہ ہوتا ہے، کھیت کھلیان کھل رہے ہوتے ہیں، پھر وہی اچانک پھر کیا کرتا ہے، سوکھ جاتا ہے سبزہ، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، اور ہمیشہ رہنے والے نیکیاں ہیں، تیرے رب کے پاس ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اور فرمایا وَوَضِعَ الْكِتَابَ وَهُدًى لِّلْمُجْرِمِينَ، جب یہ نامہ اعمال رکھا جائے گا، مجرم ڈریں گے خوف سے، وَيَقُولُونَ کہیں گے یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، ہے افسوس اس نامہ اعمال کی، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، نہ بڑا چھوڑا نہ چھوٹا چھوڑا، ہر چیز یہ موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیا وہ وہاں لکھا ہوا پائیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ آخرت کے بارے میں، آخرت کی فکر کے بارے میں، اور جو مال میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی اصلاح کے لیے یہ دو رکوع بہت اہم ہیں۔ اگلا جو رکوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور پھر جو ہے وہ شیطان سے متعلق، کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، اس نے انکار کیا اپنے رب کا حکم، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ آفا تتخذون وذریۃ اولیاء من دونی وهم لکم عدو بئس للظالم بدلا، تو اس نے کہا کہ آپ یہ اللہ تو نے اس کو اور اس کی ٹھیک ہے نسل کو دوست بنا دیا میرے علاوہ، تو وہ ان کا دشمن ہو گیا۔ تو یہ ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کی جو پیچھے ہم نے کئی مرتبہ پڑھا اس کا آگے پھر اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ آیت بھی پچھلے آئی ہے، پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی ہے، کہ ہم قرآن پاک کی آیتیں بار بار تفصیل سے پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں، ہر مثالیں دے کے بیان کرتے ہیں، جیسے اللہ نے بھی دو مثالیں دی ہیں۔ لیکن انسان کیا ہے، یہ لڑاکا ہے، بحث مباحثہ کرنے والا ہے، تو لوگوں کو کیا چیز منع کرتی ہے، کوئی ایمان نہیں لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آتی ہے، استغفار کیوں نہیں کرتے رب کا، اور پرانا طریقہ بھی ان کو پتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، عذاب آ جاتا ہے، تو یہ ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی۔ وما نرسل المرسل الا مبشرین ومنذرین، ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ انہیں خوشخبری سنائیں، جنت، باغات، اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈر سنائیں۔ جو وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافر جو لڑتے ہیں نا باطل طریقے سے لگتے ہیں، ان کے پاس حق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں سے متعلق لڑے اور آیتوں کو بھلا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں پھر قرآن کی حقانیت اور ان کو دعوت حق اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ اگلا جو رکوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ بخاری میں موسیٰ علیہ السلام ایک اپنے امتیوں کو بیان فرما رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ نے فرمایا ہاں آپ سے بھی بڑے عالم ہیں، یا اللہ کون ہے، میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا خضر ہے، تو کدھر ہے، اللہ نے فرمایا فلاں جگہ ہے، کیسے جاؤں، اللہ نے نشانی بتائی کہ وہاں جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام پھر ان سے سیکھنے کے لیے گئے، خضر وہ بھی نبی تھے۔ تو وَإِذْ قَالَ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ فتح اپنے نوجوان سے کہا، یوشع بن نون غالباً ان کا بھانجا تھا، اس سے کہا کہ بھئی ہم چلیں گے اور جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہاں ایک بندے سے ہمیں ملنا ہے، وہ چل پڑے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، جب اس سمندر جہاں ملتے ہیں وہ وہاں پہنچے،
تو ان کے پاس ایک ناشتے کے لیے مچھلی تھی جس کو بھون کے برتن میں رکھا ہوا تھا. تو مچھلی مری ہوئی مچھلی جو وہاں زندہ ہو گئی اور سمندر میں گئی اور وہاں سے راستہ بنا کے نکل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے, یہ نوجوان جاگ رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی ماموں کو نہیں اٹھاتے, یہ جاگے گئے, پھر میں ان کو بتاؤں گا. تو اتنی دیر میں جو ٹائم لگ گیا تو وہ بھول گئے. تو یہ پھر اٹھے اور آگے چل پڑے. فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غدانا, جب آگے چلے موسیٰ علیہ السلام نے نوجوان سے کہا بھی ناشتہ لیا, کھاتے ہیں, نکال کے لیا مچھلی. اس نے کہا ہو مجھے تو یاد نہیں رہا, وہ تو وہاں جو مچھلی زندہ ہو گئی تو وہاں نکل گئی تھی, وہاں جہاں ہم آرام کیا تھا نا وہاں وہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی اور وہ پانی میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر وہیں سے وہ تو ہمارا وہیں تو ہم نے پہنچنا تھا. فرتد علی آثارہم قصصا, پھر وہیں سے وہ لوٹے. تو وہاں اس جگہ پر پہنچے, پھر جہاں مسجد راستہ بنا کے گئی آگے چلے گئے. تو فوجد عبدا من عبادنا, انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا, یعنی خضر کو. اس کو ہم نے رحمت عطا کی اپنی طرف سے, ہم نے انہیں اپنی طرف سے علم سکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جی میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی انک لن تستطیع معی صبر, آپ میرے ساتھ نہیں سیکھ سکتے, آپ صبر ہی نہیں کر سکتے. آپ کیسے صبر کریں گے جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا. ان کا جی موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی آپ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا, یعنی خضر نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ, جو بھی کام ہوگا نا آپ نے میرے سے سوال نہیں کرنا, یہاں تک کہ میں خود بتا دوں کہ ہاں اس کا مقصد کیا ہے, اس کا جو میں نے کیا ہے اس کی ریزن, اس کا سبب کیا ہے, آپ نے پوچھنا نہیں. تو چلیں ٹھیک ہے, چل پڑے. پھر فن تلقا, چل پڑے دونوں. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا, تو ایک کشتی میں آ کے بیٹھے تو خضر علیہ السلام نے اس کو توڑنا شروع کر دیا, سوراخ نکالنے شروع کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتھا لتغرق اہلھا, آپ اس میں سوراخ کر رہے ہیں تاکہ یہ اس کے جو کشتی والے سارے غرق ہو جائیں. لقد جئت شیئا امرا, یہ تو آپ بہت برا کر رہے ہیں, یہ کیا آپ کر رہے ہیں. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, تم صبر نہیں کر سکتے. یعنی وہی اشارہ کیا کہ میں نے کہا تھا کہ میں جو بھی کروں تم نے سوال نہیں کرنا, پھر سوال کرنے لگے ہو. قال لا تؤاخذني بما نسيت, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرا مواخذہ نہ کریں, بہرحال مجھے یاد نہیں رہا تھا. فانطلقا, پھر آگے چل پڑے. آگے حتی اذا لقی غلاما, تو انہوں نے ایک غلام کو پایا. فقتلہ, تو حضرت خضر نے اس غلام سے مراد بچے, اس کو قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو بھئی یہ بے جان ایک بے گناہ آدمی کو تم نے قتل کر دیا, یہ تو بہت برا کر دیا تم نے. تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ تم نے کیا کہا تھا کہ میں نے سوال نہیں کرنا, پھر وہی سوال کر رہے ہو. پھر آگے پھر انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر میں نے اور سوال کر لیا نا تو بھلے آپ مجھے اپنی شاگردی سے نکال دیں. پھر آگے گئے تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک گاؤں میں جن لوگوں نے ان کی خدمت نہیں کی, تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تھا. تو وہاں ایک دیوار گر رہی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی جو ہے نا اس دیوار کو ہم نے کیا کرنا ہے, ٹھیک کرنا ہے. اور خضر علیہ السلام نے کہا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے ہمیں تو مہمان نوازی نہیں کی انہوں نے ہماری, تو ہم ان کی دیواریں ٹھیک کرتے رہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اب اگر تیسری مرتبہ اگر میں سوال کر لوں آپ سے تو آپ مجھے اپنی شاگردی سے نکال دینا. تو بہرحال اب آپ نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے, میں نے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کی میں نے کیوں کی ہے. پہلے جو کشتی میں نے توڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو نئی کشتیوں کو, صحیح سلامت کشتیوں کو وہ ہتھیا لیتا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ اس کشتی کے جو مالک تھے بیچارے غریب ہیں, تھوڑی بہت تو یہ ٹوٹ پھوٹے گی, تو آگے جو اس کے بادشاہ کے کارندے آئیں گے اس کشتی کو پکڑنے کے لیے, دیکھیں گے یہ ٹوٹی ہوئی ہے, ان کی کشتی بچ جائے گی. اس لیے میں نے اس کشتی کو تھوڑا بہت نقصان پہنچایا ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچیں. دوسرا جو بچے کو میں نے قتل کیا, یہ بچہ بڑا ہو کے اپنے والدین کو کافر بنا دے گا, اس لیے میں نے اس کو قتل کیا ہے. تیسرا وہ جو ہم نے اگرچہ گاؤں والوں نے, انطاکیہ گاؤں تھا, ان لوگوں نے ہمیں ناشتہ نہیں دیا, کھانا نہیں دیا, نہیں پوچھا ہے. تو ہم نے جو دیوار ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کام کیا
وہ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا یتیم بچوں کا، تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو بچوں کا خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ اٹھا کے لے جاتے، ٹھیک ہے، وہ خزانہ کو بچانے کے لیے، تاکہ بچے، چھوٹے بچے بڑے ہوں گے وہ اپنے صندوقوں میں دیکھیں گے، آگے تفسیر میں آتا ہے وہاں وصیت لکھی ہوگی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، آپ نے اٹھا لینا ہے، جب تک جوان ہوں گے تو اس کو سنبھال لیں گے، لیکن ابھی یہ ظاہر ہو گیا تو لوگ مطلب اٹھا کے لوگ ہڑپ لیں گے، تو اس لیے میں نے کیا، یہ سارا کچھ میں نے اللہ کے اذن سے کیا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنا وہ ادھر چلے گئے، خضر علیہ السلام، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ کل مزید اس کی ہم اس کو جو دیکھیں گے۔